العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، گزشتہ حدیث میں ہم نے عرش الہی کا تذکرہ کیا اور اللہ کی ذات کا، اور اب ان حدیثوں میں ان فرشتوں کا تذکرہ آ رہا ہے جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر دیدار الہی اور حضرت جبریل علیہ السلام سے متعلق حدیث ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ ہے کہ قریب مضامین کی 3 احادیث ہیں جن کی قرأت کر کے انشاءاللہ ان کا ترجمہ کریں گے، اور ضروری اہم چیز کی طرف انشاءاللہ ہم آپ کو متوجہ کریں گے. حدیث پاک کچھ اس طرح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش انما بین شحمۃ اذنیہ الى عاتقہ مسیرۃ 700 عام. رواہ ابو داود. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت مل گئی ہے، اذن لی، یہ اجازت مل گئی ہے کہ میں خدا کے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس فرشتے کے کان کی لو، اس فرشتے کے کان کی لو انما بین شحمۃ اذنی الی عاتقی، اس فرشتے کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. یہ روایت ہے آپ کے ابو داؤد شریف کی. اور اس کے بعد روایت آ رہی ہے حضرت زرارہ بن اوفا کی. وعن زرارة بن اوفا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل هل رأيت ربك فانتقد جبریل وقال یا محمد ان بینی وبینه 70 حجابا من نور لو دنوت من بعضها لاحترقت هكذا في المصابيح. ورواه ابو نعیم في الحلیة عن انس الا انه لم يذكر فانتقد جبریل. حضرت زرارہ بن ابی اوفا سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگے اور پھر بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور خدا کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں. میرے اور خدا کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں. اگر ان پردوں میں سے کسی پردے کے قریب ہونے کے لیے ایک انگشت برابر بھی اگر آگے بڑھوں تو جل جاؤں. مصابیح میں روایت اسی طرح ہے. البتہ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں اس روایت کو حضرت انس سے نقل کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت زرارہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نقل کیا ہو، لیکن ابو نعیم کی نقل کردہ روایت میں فانتقد جبریل علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگے کے الفاظ نہیں ہیں. حدیث پاک میں دیکھیے مختصر یہ ہے کہ 70 حجاباً، یہ عدد تقصیر بتانے کے لیے ہے، تحدید تعین کے لیے نہیں، جیسا کہ صاحب توضیحات فرماتے ہیں. عدد کا انتخاب بھی شارع کے ثوابدید پر ہے. ایک روایت میں 70,000 حجابات کا ذکر ہے. یہ بات یاد رہے کہ یہ پردے نور کے ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے حجاب اور مانع ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب اور مانع نہیں ہے، کیونکہ محجوب مغلوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں تو محجوب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں تو حاجب ہیں. یہ چیزیں اپنے یہ مختصر توجہ ہم نے صاحب توضیحات کے بتائی ہے. اور البتہ صاحب مظاہر نے لکھا ہے، مظاہر حق نے،
کہ حضرت زرارہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، بصرہ کے قاضی اور اپنے زمانے کے ممتاز علماء اور فضلاء اور مشائخ میں شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سما رکھتے ہیں۔ خشیت الہی اور آخرت کے خوف کا یہ حال تھا کہ ایک دن کے فجر میں امامت کر رہے تھے، جب اس آیت فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پہ پہنچے تو چیخ مار کر گر پڑے اور وہی جان جعفری کے سپرد کر دی۔ ولید بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں سن 73 ہجری کا واقعہ ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کی نقل کیا ہے کہ حضرت زرارہ صحابی تھے اور ان کی وفات حضرت عثمان غنی کے زمانے میں خلافت میں ہوئی۔ یہ حضرت زرارہ سے متعلق مختصر گفتگو ہوئی جو صاحب مظاہر حق جدی نے درج کی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگے، یعنی مشاہدہ ذات باری تعالیٰ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال نے ان پر زبردست ہیبت طاری کر دی، اور وہ اس صورتحال کے تصور ہی سے لرزہ براندام ہو گئے کہ دیدار و مشاہدہ جس کمال قرب کو مستلزم ہے کہ اگر مجھے یہ قرب میسر آتا تو مارے ہیبت کے میرا کیا حال ہوتا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار و مشاہدہ ایک ممکن الوقوع حقیقت ہے، کیونکہ اگر یہ دیدار و مشاہدہ محال ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہ کرتے۔ تاہم قیامت کے دن آخرت میں فرشتوں اور جنات کو حق تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا یا نہیں، یہ علماء کے درمیان اختلافی بحث ہے جس کی ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور خدا کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دیدار الہی کے مرتبے عظمیٰ تک اپنی رسائی کے عجز کو ظاہر کیا، اور اپنی اس عجز کو انہوں نے اپنے اور ذات حق سبحانہ کے درمیان 70 پردوں سے تعبیر کیا۔ بس انہوں نے حجاب کا ذکر اپنے اعتبار سے کیا، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حق تعالیٰ کی ذات 70 پردوں کے پیچھے ہے، کیونکہ محجوب جیسا بھی ہم نے کہا پردے میں ہونا مغلوب ہونے کی علامت ہے جو خالق کی صفت نہیں ہو سکتی، اور ہر حالت میں اللہ غالب ہیں اور کوئی بھی چیز اس کا حجاب نہیں بن سکتی۔ اس کے برخلاف مخلوق چونکہ عجز و نقصان کا حامل ہے، اس لیے محجوب ہونا اس کی صفت ہے۔ واضح رہے کہ اس جملے میں 70,000 پردے کے الفاظ ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، نہ کہ کوئی خاص عدد۔ انہوں نے بھی صاحب مظاہر نے بھی وہی بات لکھی ہے جو صاحب توضیحات نے جس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر روایت آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں حضرت اسرافیل جب سے پیدا ہوئی ہیں تب سے تیار کھڑے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق اسرافیل منذ یوم خلقه صافا قدمیہ لا يرفع بصره بينه وبين الرب تبارك وتعالى 70 نورا ما منها من نور يدن منه إلا احترق، رواہ الترمذی وصححہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو جس وقت پیدا کیا وہ اسی وقت سے اپنے دونوں پیروں کو صف بستہ کیے بالکل تیار کھڑے ہیں، نظر تک نہیں اٹھاتے۔ ان کے اور ان کے بزرگ و برتر پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے حائل ہیں۔ اگر اسرافیل بفرض محال ان نور کے پردوں میں سے کسی ایک نور کے پردے کے قریب پہنچ جائیں تو جل کر رہ جائیں۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث پاک سے متعلق مختصر گفتگو صاحب مظاہر نے لکھی ہے کہ نظر تک نہیں اٹھاتے یعنی حضرت اسرافیل اپنی پیدائش کے وقت سے اس طرح مؤدب کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کی نگاہ بھی ایک ہی جگہ جمی ہوئی ہے، آسمان کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھتی، یا کہ وہ ہر لمحہ سور کی طرف متوجہ ہیں۔
اس لیے نگاہ نہیں ہٹاتے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت ہی سے سر پھونکنے کے حکم کی بجاوری کے لیے بالکل مستعد اور اس طرح منتظر کھڑے ہیں کہ شاید اسی لمحے حکم آ پہنچے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے صاحب توضیحات نے بھی تقریباً وہی بات لکھی ہے جو صاحب مظاہر حق نے لکھی ہے جی، اور دونوں کے درمیان کوئی آپ کے زیادہ فرق نہیں ہے۔ صافن قدمہ ہی، یعنی جب سے حضرت اسرافیل پیدا ہوئے تب سے دونوں قدم صف بستہ تیار کھڑے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے بلکہ نظریں جمائے ہوئے کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سر پھونکنے کا حکم ملے اور اس پر وہ عمل کریں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں میں کتنی بڑی اطاعت ہے اور طاعت ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی معلوم ہوئی کہ قیامت کے قائم ہونے کا لمحہ اللہ کے سوا تمام مخلوق میں سے کس قدر پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، حضرت کے سر پھونکنے والے کو بھی پتہ نہیں، بس وہ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اتنے بڑے فرشتوں کو علم نہ ہو تو عام انسانوں کو چہ مانا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے انوارات و تجلیات قاہرہ کے قریب مقرب فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، مقرب فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر انسان کی فضیلت سے متعلق ایک مختصر حدیث ہے جس کو ہم تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة قال الله تعالى لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار آپ نے تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو کھاتی ہے اور پیتی ہے، شادی بیاہ کرتی ہے اور طرح طرح کے سواریوں پر سوار ہوتی ہے، تو ہماری درخواست ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس مخلوق کو دے دیجئے اور آخرت کی تمام نعمتیں ہمیں مرحمت فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس کو اس مخلوق کے برابر قرار نہیں دے سکتا۔ جس کو میں نے کن کہا تو وہ پیدا ہو گئی۔ اس روایت کو بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث سے متعلق آپ کے صاحب توضیح نے لکھا ہے کہ قالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا کہ دنیا میں بنی آدم نے مزے اڑائے، اس لیے ان کے لیے دنیا ہی مختص ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت مختص ہو جائے تاکہ ہم ایک الگ جہان میں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائیں۔ یہ آپ کے فرشتوں نے اللہ کے سامنے کہا، جس کو صاحب توضیحات نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو جواب میں فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ بنی آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی تخلیق میں کئی مرحلے ہوئے ہیں، گویا کئی محنتیں اٹھانی پڑی ہے، یعنی محنتیں اس اعتبار سے انسان کے اپنے اعتبار سے، اللہ کے ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کی جو قدرت کام کرتی ہے، انسان بہرحال مراحل میں رہتا ہے، اور تم کو تو صرف لفظ کن سے بنایا، لہذا تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث سے بنی آدم کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، چونکہ فرشتے ایک معصوم مخلوق ہیں، ان کو دوزخ کی سزا کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے مقابلے میں انسان سے دوزخ بھی تو بھرنی ہے، اور انسان امور تکلیفیہ اوامر نواہی پر عمل کرنے کا مکلف ہے، لہذا اصول اور ضابطے کے تحت انسان کا مقام فرشتوں سے ہر حال میں الگ تھلگ ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ عام مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں اور خاص مسلمان خاص فرشتوں سے افضل ہے۔ عام مسلمان سے کامل درجے کے مسلمان مراد ہیں،
جیسے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، علماء، اولیاء، ہر کس و ناقص فرشتوں سے افضل نہیں ہیں، اور خاص مسلمانوں سے انبیاء کرام مراد ہیں، اور خاص فرشتوں سے جبریل و میکائیل، اسرافیل وغیرہ مراد ہیں۔ بہرحال اس حدیث پاک میں اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ توضیحات وہ ہیں جو صاحب توضیحات نے ذکر کی ہیں، البتہ اسی سے ملتے جلتے چیزیں صاحب مظاہر حق نے بھی ذکر کی ہیں، جو ہم آپ کو خلاصے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا، صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ مخلوق روئے زمین پر آپ کی خلافت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کو دنیا کے تمام نعمتیں، لذتیں عطا کی گئی ہیں جن سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے، تو ان کو بس دنیا ہی کی سرفرازی تک محدود رکھا جائے، یا یہ کہ دنیا کے ملنے والی نعمتیں ان کے حق میں ہمیشہ باقی رکھی جائیں اور آخرت کی تمام نعمتوں کو ہمارے لیے مخصوص کر دیا جائے، کہ جس طرح ہمیں دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اسی طرح انسان نامی اس مخلوق کو آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہ ملے، تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں۔ گویا فرشتوں نے دونوں کے خدا کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے خود کو آدم اور ابن آدم کے مرتبے اور مقام کے برابر جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس گمان کی تصحیح فرمائی اور واضح کیا کہ انسان کی تخلیق و پیدائش دوسری تمام مخلوقات جس میں فرشتے بھی شامل ہیں کہ تخلیق و پیدائش سے اکثر مختلف نوعیت رکھتی ہے۔ مثلا فرشتوں کی تخلیق و پیدائش تو لفظ کن کے ذریعے عمل میں آئی کہ صرف کن پیدا ہو جا کہہ دیا تو تم فرشتے عالم وجود میں آ گئے۔ اس کے برخلاف انسان کی تخلیق و پیدائش ایک خاص نظام کے تحت ہوئی اور اس کا سلسلہ بتدریج جاری ہے کہ سب سے پہلے آدم کو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے دست قدرت نے براہ راست تخلیق کیا، ان میں روح پھونکی، پھر انہی کے اندر سے ان کا جوڑا حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کیا، جن کے بعد ان کی اولاد در اولاد میں چلتا رہا، اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس دنیا کے خاتمے کا وقت نہیں آ جاتا۔ پھر یہ کہ فرشتوں کا خمیر مجرد ہے جبکہ انسان کا خمیر مرکب ہے، اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور دلالت کو اختیار کرنے کا مادہ بھی اس کے اندر پروردگار نے رکھا ہے، اس کی صفت جلال کا مظہر بننے کی استعداد بھی رکھی ہے اور اس کی صفت جمال کا مظہر بھی بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو مخلوق اپنی تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے یہ خصوصیت رکھتی ہو اور اس مخلوق کے برابر کیسے قرار دی جا سکتی ہے جو اس جیسی خصوصیت اور صفات سے خالی ہے، واضح ہو کہ شرف و کرامت اور قربت میں فرشتہ انسان کا ہمسر نہیں ہو سکتا، خاص طور پر شرف اور کرامت کے اعتبار سے تو انسان فرشتے سے بہت اونچا ہے اور اس کا مقام مرتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ جیسے ایک جگہ پر ایک شاعر کہتا ہے کہ طاعت کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا، اس طرح کا شعر ہے۔ بہرحال اس کا پہلا مصرع ہم بھول رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے، طاعت کے لیے فرشتے بہت تھے، لیکن تکلیفی چیزیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور چونکہ فرشتوں کو معصوم پیدا کیا گیا ہے اس لیے ان کو عذاب سے دور رکھا گیا۔ بھئی عذاب سے اس کو ہوگا جس نے عمل کیا ہے، اور فرشتوں کا تو عمل سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو نعمتوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ ان کے برخلاف انسان کو چونکہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے اور برائی کے راستے سے بچنے کا مکلف و ذمہ دار بنا کر پیدا کیا گیا ہے، اس لیے جو انسان اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرتا ہے اور دونوں جہاں کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اور جو انسان اس ذمہ داری سے اعراض کرتا ہے وہ دونوں جہاں میں عتاب اور عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ آخر میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اور اس میں روح پھونکی
میں اللہ کی طرف روح کی نسبت محض روح کی عظمت اور بزرگی کے اظہار کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ میں اللہ کی طرف بیت کی نسبت ہے۔ بہرحال اس میں انسان اور فرشتوں کا تذکرہ اس حدیث پاک میں ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اعمال کا مکلف کیا ہے، اور اعمال ہی پر جزا اور سزا مرتب ہوگا، اور فرشتوں کو اعمال کا مکلف نہیں ہے، وہ معصوم مخلوق ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بھی پیدا فرمایا ہے، لیکن وہ اعمال کے مکلف نہیں، اس لیے جزا و سزا کی بھی مکلف نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بچوں کہ اللہ نے ہم انسانوں کو کتنا اشرف بنایا ہے، اکرم بنایا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنی اشرفیت اور اکرمیت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اعمال کی سدھار کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.